گھر بھیجنے کا مشن، اپوزیشن کو عدم اعتماد سے قبل اعتماد کی تلاش، میل ملاقاتیں، ٹیلی فونک رابطے، ظہرانے اور عشائیے، صوبائی دارالحکومت سیاسی جوڑ توڑ کا مرکز بن گیا۔ حکومت کے خلاف فائنل راؤنڈ کھیلنے سے قبل اپوزیشن کی ایک اور بیٹھک، آصف زرداری اور شہباز شریف کی بلاول ہاؤس میں ملاقات، شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، مریم اورنگزیب بھی ملاقات میں شریک۔ سابق صدر لیگی وفد کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیں گے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات سے قبل لیگی رہنماؤں کی مشاورتی بیٹھک، پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کو لاہور میں ویلکم کرنے کی تجویز، لیگی رہنماؤں کا شہباز شریف کو پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ سے خطاب کرنے کا بھی مشورہ، تحریک عدم اعتماد کی کامیابی پر لیگی وفد پی پی سے آئندہ کے لائحہ عمل کے ایس او پیز طے کرے گا۔ ہر قیمت پر عدم اعتماد آئے گی اور حکومت گھر جائے گی۔ اپوزیشن کی نمبر گیم پوری ہونے پر حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ نون لیگ فوری نئے انتخابات چاہتی ہے۔ لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو، احسن اقبال کے بھی حکومت پر وار، بولے عمران خان پر پوری قوم عدم اعتماد کا اظہار کر چکی، ہوم ورک مکمل کر لیا، حکومت کا گھر جانا ٹھہر گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ صبح ٹاک شو کرتے ہیں اور شام کو ہم سے ٹکٹ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اپوزیشن کے چیلنج پر وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ان ایکشن، وزیر اعلیٰ کا اتحادیوں، ہم خیال اور ترین گروپ سے رابطوں کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب پارٹی کے ارکان اسمبلی اور چودھری برادران سے مشاورت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد میں شکست ہوگی، تمام اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں۔ سیاسی عمل میں سب کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، سوچ سمجھ کر اور اپنی سیاسی ساکھ کو مد نظر رکھ کر فیصلے کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر عوامی خدمت میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان اور ایم این اے صاحبزادہ امیر سلطان کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ حکومت مدت پوری کرے گی، اپوزیشن نہ پہلے کچھ بگاڑ سکی نہ اب کچھ کر سکے گی۔ صوبائی وزیر بلدیات میاں محمود رشید کا مخالفین کو چیلنج، ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے کہا کہ اپوزیشن کے نمبر پورے ہیں تو ظہرانے اور عشائیے کیوں ہو رہے ہیں؟ نمبر پورے ہوئے تو اپوزیشن تاخیر نہیں کرے گی، ان کی بھڑکوں پر احتساب کا عمل نہیں روک سکتے۔ کھاد کی قلت، ٹیکسوں میں اضافہ، مہنگی بجلی نامنسوخ، حکومتی پالیسیوں کے ستائے کسان سڑکوں پر آ گئے۔ منصورہ سے ٹھوکر نیاز بیگ تک احتجاجی ریلی نکالی، حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی، کسانوں نے ٹھوکر نیاز بیگ پر دھرنا دیا۔ ملتان روڈ اور کینال روڈ پر ٹریفک کا نظام درہم برہم رہا۔ کسان اتحاد نے ٹھوکر نیاز بیگ میں احتجاجی دھرنا ختم کر دیا۔ کسانوں کا وفد کل 11 بجے سیکرٹری زراعت سے ملاقات کرے گا۔ کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سراج الحق کی دھرنے میں شرکت، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کسانوں کو نچوڑا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ سکون قبر میں ہے، موجودہ حکومت ملک کی تاریخ کی ناکام ترین حکومت ہے۔ پیکا آرڈیننس کالا قانون قرار، ملک بھر کی وکلا تنظیموں نے پیکا ترمیمی آرڈیننس مسترد کر دیا۔ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار، پنجاب بار کونسل نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کے خلاف اعلامیہ جاری کر دیا۔ ہائی کورٹ بار اور ٹیکس بار نے بھی آرڈیننس غیر قانونی قرار دے دیا۔ ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس 2022 چیلنج، پارلیمنٹ کی موجودگی میں صدارتی آرڈیننس جاری کرنا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ درخواست گزار محمد ایوب ایڈوکیٹ کی پیکا ترمیمی آرڈیننس کو کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ پیکا ترمیمی آرڈیننس صحافیوں کی آواز دبانے کے لیے لایا گیا۔ حکومت آرڈیننس لا کر اپنے مذموم مقاصد پورے کرنا چاہتی ہے، درخواست گزار۔
بزدار سرکار کا پہلا میگا پروجیکٹ تزئین و آرائش کا منتظر لال شہباز قلندر انڈر پاس پر بیوٹیفیکیشن کا کام نہ ہو سکا۔ نومبر 2022 میں فردوس مارکیٹ کے مقام پر انڈر پاس بنایا گیا تھا۔ تزئین و آرائش بہتر نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا اظہار برہمی۔ ایل ڈی اے نے دوبارہ انڈر پاس کی خوبصورتی کا پلان بنا لیا۔ منصوبے پر 44,74,000 روپے خرچ کیے جائیں گے۔ اشیاء خورنوش عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی۔ درجہ دوم کا گھی مزید 3 روپے فی کلو مہنگا، قیمت 395 روپے ہو گئی۔ دال چنا 2 روپے مہنگی، فی کلو قیمت 152 روپے مقرر۔ ڈبے والا دودھ 5 روپے مہنگا، قیمت 170 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈبے والے دودھ کی نئی قیمت کا اطلاق مارچ سے ہوگا۔ امریکی ڈالر کے روپے پر وار جاری۔ ٹریڈنگ کے دوران ڈالر 48 پیسے مہنگا، انٹر بینک میں ڈالر 176 روپے 23 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 178 روپے میں فروخت۔ پابندی کے باوجود پتنگ فروش باز نہ آئے، شالیمار پولیس کی کارروائی۔ گھر میں پتنگیں تیار کر کے بیچنے والا ملزم گرفتار۔ 850 تیار پتنگیں، درجنوں کیمیکل ڈور کی چرگیاں برآمد۔ کورونا پھیلاؤ کی شدت میں کمی، پابندیاں نرم، تمام کاروبار 24 گھنٹے کھلے رکھنے کی اجازت۔ شادی ہالز انڈور ڈائننگ میں 500 افراد بلا سکتے ہیں، اوپن ہال میں لاتعداد افراد کی شرکت کی اجازت ہوگی۔ سینما ہالز اور پارکس میں بھی ویکسینیٹڈ افراد کو اجازت ہوگی۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں 80% افراد سفر کر سکتے ہیں۔ ٹرین میں 100% ویکسینیٹڈ افراد کو سفر کی اجازت ہوگی۔ وزیر صحت کے زیر صدارت اجلاس، زیر تعمیر مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ وقت پر مکمل کریں گے۔ اٹک اور میاوالی میں 200 بستروں پر مشتمل ہاسپٹل بنے گا۔ پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈز کے ملازمین خود فنڈ سے محروم۔ ٹیچنگ نان ٹیچنگ سٹاف کو ماہ جنوری کی تنخواہ نہ ملی۔ 4000 ٹیچنگ نان ٹیچنگ سٹاف تنخواہ کے بغیر کام کرنے پر مجبور۔ تعلیمی بورڈز کو مستقل افسران نہ مل سکے، تعینات افسران کے عارضی چارج میں مزید 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ لاہور بورڈ سمیت 7 تعلیمی بورڈز مستقل افسران سے محروم ہیں۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے مستقل افسران کی تعیناتی کے لیے سمری بھجوا دی ہے۔ شہر میں قابضین سے راضی واگزار کروانے کی مہم دم توڑنے لگی۔ وزیراعظم کا قابضان کے خلاف جنگ کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ 37 ارب روپے کی پرائیویٹ لینڈ پر تاحال قبضہ مافیا کا راج قائم۔ 48 موضاجات سے 3974 کنال 12 ملے راضی واگزار کروائی گئی۔ ڈسٹرکٹ ریونیو لاہور نے 42 ماہ کی رپورٹ اہداف جاری کر دی۔ منی لانڈرنگ اور دیگر الزامات کے تحت کیس، سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کی بری ضمانت میں 15 مارچ تک توسیع۔ عدالت کے ایف آئی اے کو متعلقہ دستاویزات فراہم کرنے کی ہدایت۔ بشیر میمن نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایف آئی اے کو انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا پوسٹ مارٹم سے متعلق بڑا فیصلہ، سسرال کی مبینہ تشدد سے جاں بحق بہو کا 4 ماہ بعد پوسٹ مارٹم کرانے کا حکم۔ متعلقہ جوڈیشل مجسٹریٹ کو قبر کشائی کر کے پوسٹ مارٹم کرنے کا حکم دیا۔ غیر قانونی ادویات فروخت کرنے کے خلاف کیس، عدالت کا بیرون ملک فرار ملزم کا شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم۔ ڈرگ کورٹ نے ملزم کو 20,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع میں صحت کارڈ کی سہولت فراہم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ٹویٹ کر دیا، کہتے ہیں تمام شہری 10 لاکھ روپے تک مفت علاج کے اہل ہوں گے۔ ٹریفک پولیس میں کرپشن روکنے کے لیے اہم اقدام، مینول چالان بک ختم، ای چالان بک متعارف کروا دی گئی۔ نئی چالان بک پر پی کوڈ آن لائن سسٹم سے منسلک ہوگا۔ کوڈ کے ساتھ 4 خالی خانوں میں جرمانے کی رقم درج کی جائے گی۔
जश्न क्रिकेट के बाद जश्न बहारा मेला सजेगा। 3 रोजा हॉर्स एंड कैटल शो का बाकायदा ऐलान। शो कराने के लिए 67,77,90,000 रुपए की मंजूरी। अलहमरा में सकाफती सरगर्मियां और जलानी पार्क में नुमाइश का इनेकाद होगा। कजाफी स्टेडियम लाहौर में फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, रेसलिंग और कबड्डी के टूर्नामेंट्स होंगे। हॉर्स एंड कैटल शो में आला नस्ल के घोड़ों और ऊँटों के लिए इंतजामात भी मुकम्मल। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा की ज़ेर सदारत हॉर्स एंड कैटल शो बारे इजलास। आलमी अदबी शहर में अदब का बड़ा मेला लगेगा। 4 से 6 मार्च तक अलहमरा में फैज़ फेस्टिवल शेड्यूल। कमिश्नर लाहौर और चेयरपर्सन अलहमरा मुनिज़ा हाशमी की ज़ेर सदारत इजलास। मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों के लिए इंतजामात का जायजा लिया गया। लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पालतू जानवरों का मेला सज गया। मुख्तलिफ इकसाम के रंग बिरंगे परिंदे और सांप सबकी तवज्जो का मरकज। शो में पालतू कुत्तों की वॉक भी करवाई जाएगी।